اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب احترام میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے میرے بھائیوں، جس کے بارے میں میں نے بات کرنی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کو غور کے ساتھ سنیں میرے بھائیوں، اور اس کے بعد اس پر غور و فکر بھی کریں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ قیامت کے دن سوالات کے بارے میں ہے۔ قیامت کے دن سوال کرنے کے بارے میں، قبر کے 3 سوال اس کے بارے میں ہے میرے بھائیوں۔ آج اس موضوع پر میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گا میرے بھائیوں۔ سب سے پہلے قبر کی 3 سوال کہ قبر میں کون سی 3 سوال ہمارے سے ہوں گے میرے بھائیوں۔ پھر اس کے بعد قیامت کے دن جو سوال ہوں گے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ قبر کے سوال شیئر کروں گا۔ قبر کے 3 سوال۔ پہلا سوال جو ہے، تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال جو ہوگا وہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ ہمارے دین کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ لوگوں کا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ میرے بھائیوں، یہ 3 سوال ہو گئے قیامت کے دن۔ نہ قبر کے 3 سوال یہ ہے، اور قیامت کے دن جو 5 سوال ہے وہ یہ ہے، زندگی کیسی گزاری، کہ آپ نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ 2 نمبر پہ جو سوال ہے، جوانی کیسی گزری، آپ کی جوانی کس طرح گزری میرے بھائیوں، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ 3 نمبر پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مال کیسے کمایا، کہ آپ نے مال کو کس طرح کمایا ہے، حلال طریقے سے کمایا ہے، حرام طریقے سے کمایا ہے۔ اور 4 نمبر پہ جو سوال ہے، کیسے خرچ کیا ہے، مال کو کیسے خرچ کیا ہے میرے بھائیوں، اور خرچ کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ 5 نمبر پہ جو سوال ہے، اپنے علم پر کیا عمل کیا ہے، جو آپ نے علم حاصل کیا تھا اس پر آپ نے کتنا عمل کیا ہے میرے بھائیوں، اس کے بارے میں سوالات ہمارے سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ان سوالات کے لیے ہم کوشش کریں، بھرپور تیاری کریں۔ یہ ایک پرچہ ہے، جس طرح پیپر ہوتا ہے، کوئی 9th 10th کا پیپر دیتا ہے تو اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے، لہٰذا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس آنسر کویسچن پیپر میں کون سے سوال آئیں گے، لہٰذا وہ پھر بھی پوری کتاب یاد کر لیتا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے۔ جس نے پوری تیاری کر کے پوری کتاب کو یاد کر کے اور اس کے بعد پیپر دے دیتا ہے تو وہ اسی میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس نے تیاری نہ کی ہو، جس نے کتاب کا منہ بھی نہیں دیکھا ہو، اور جس نے سوالات کے جوابات بھی نہیں دیے ہو، وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور جس نے سوالات کے جوابات دیے ہیں وہ کامیاب ہو کے پاس ہو جاتا ہے اور آگے اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور جس نے تیاری نہ کی ہو، جس نے سوالات کے جوابات نہ دیے ہو، تو وہ فیل ہو جاتا ہے، اور اس کی یہی سزا ہے کہ وہ اپنی ہی جگہ پہ رہ جاتا ہے اپنے دوستوں سے۔ اسی طرح قیامت کے جو سوالات ہیں اور قبر کے جو سوالات ہیں وہ ہمیں پہلے سے بتائے گئے ہیں کہ یہ سوالات ہے اور ان کی تیاری کر لو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سوالات کا بھی پتہ ہے اور پھر جوابات کا بھی پتہ ہے کہ اس کے جوابات ہم نے یہ دینے ہیں اور اس کے جوابات ہم نے اس طرح یاد کرنے ہیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کے جوابات ٹائم سے تیار کریں میرے بھائیوں، تیاری کریں۔
میرے بھائیوں ابھی اس کے متعلق 4 شخصوں کا عذر اور ان کا جواب 4 شخص جو ہے وہ اپنے عذر پیش کریں گے اور اس کے جواب دیں گے۔ تو میرے بھائیوں وہ 4 شخص کون ہیں؟ قیامت کے دن کچھ لوگ عذر پیش کریں گے۔ میرے بھائیوں قیامت کے دن جو ہے کچھ لوگ جو ہے وہ عذر پیش کریں گے۔ امیر ہوگا، غریب ہوگا، بیمار ہوگا اور غلام، وہ لوگ عذر پیش کریں گے۔ ایک عذر پیش کرنے والا شخص کون ہوگا؟ امیر شخص ہوگا۔ دوسرا جو عذر پیش کرنے والا شخص ہوگا وہ غریب ہوگا۔ تیسری نمبر پہ جو عذر پیش کرنے والا شخص ہوگا وہ بیمار ہوگا، اور چوتھے نمبر پہ جو عذر پیش کرنے والا شخص ہوگا وہ غلام ہوگا۔ یہ چاروں شخص عذر پیش کریں گے۔ میرے بھائیو اللہ اپنے بندوں کو بلائیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اپنے بندوں کو بلائیں گے اور ان کے عذر کا جواب دے گا۔ پھر اس ٹائم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو بلائیں گے اور ان کے عذر کا جواب دیا جائے گا۔ جو عذر انہوں نے پیش کیے ہیں نا اس کا جواب دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں امیر لوگ کہیں گے کہ ہماری دولت نے ہم کو مصروف کیا۔ امیر لوگ کیا جواب دیں گے کہ ہماری جو دولت تھی انہوں نے ہمیں مصروف کیا، عبادت نہیں کر سکتا۔ امیر لوگوں کا یہی جواب ہوگا، جو ہماری دولت تھی انہوں نے ہمیں مصروف کیا اور ہم عبادت نہیں کر سکتا، ہم نے عبادت نہیں کی۔ اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ میں نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی حکمت دی تھی اور تم سے زیادہ مال دیا تھا، اس نے میری عبادت کو نہیں چھوڑا تھا۔ میرے بھائیوں جس ٹائم امیر شخص یہ عذر پیش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے بہت دولت دی تھی اور اسی میں میں مصروف تھا اور آپ کی عبادت نہیں کر سکا، تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا اور اس کی عذر کو ختم کرے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو میں نے اتنی دولت دی تھی، اتنی حکمت دی تھی اور اس کے باوجود اس نے میری عبادت کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو اس کے بعد بیمار لوگوں کا جواب میں کہیں گے، بیمار لوگ جو ہے وہ جواب میں کیا کہیں گے کہ یا اللہ تم نے ہم کو بیماری میں مبتلا کیا تھا، اس وجہ سے مجھ سے عبادت نہ کیا، میں نے اس وجہ سے عبادت نہیں کیا۔ بیمار لوگوں کا یہی جواب ہوگا یا اللہ تم نے ہم کو بیماری میں مبتلا کیا، اس کی وجہ سے ہم عبادت نہیں کر سکے۔ اور اللہ رب العزت حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ تم سے زیادہ بیمار تھا، تو اللہ تعالیٰ کس کو بلائے گا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائے گا کہ یہ آپ سے زیادہ بیمار تھا، اس سے زیادہ بیماری میں نے کسی کو نہ دی تھی، اس نے پھر بھی میری عبادت کو نہیں چھوڑا ہے۔ میرے بھائیوں بیماری کا جو عذر ہے وہ ختم ہو جائے گا، بیمار لوگوں کا عذر بھی ادھر ختم ہو جائے گا۔ 3 نمبر پہ جو شخص ہوگا وہ غلام کیا کہیں گے؟ غلام یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم تو آزاد نہ تھے، اس لیے آپ کا حکم کیسے پورا کر سکتے؟ غلام لوگوں کا یہ جواب ہوگا یا اللہ ہم تو آزاد نہیں تھے، ہم تو غلام تھے، تو آپ کی عبادت کس طرح کرتے، آپ کے احکام کو کس طرح پورا کر سکتے؟ اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائیں گے۔ میرے بھائیو اس ٹائم اس کو بھی جواب مل جائے گا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائے گا کہ یہ بھی غلام تھا، مجبور تھا، لیکن انہوں نے میرے حکم کو نہیں چھوڑا۔ تو میرے بھائیو حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کے اور اس کو بیمار غلام بندے کو یہ جواب دے گا کہ یہ بھی غلام تھا، مجبور بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے میری عبادت کو نہیں چھوڑا، میرے احکام کو پورا کیا ہے۔ غریب لوگ کیا کہیں گے میرے بھائیو 4 نمبر پہ کہ ہم غریب تھے، غریب لوگ کا یہ جواب دے ہوں گے کہ ہم غریب تھے، غربت کی وجہ سے میں نے عبادت نہیں کیا۔ غریب لوگ کا یہ جواب ہوگا کہ ہم غریب تھے، غربت کی وجہ سے ہم نے عبادت نہیں کیا ہے۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ یہ تم سے زیادہ غربت میں مبتلا تھا، اس نے پھر بھی میری بھی عبادت نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں یہ جو ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور اس کو اس کی عذر کا جواب مل جائے گا کہ یہ بھی سب سے زیادہ غربت میں مبتلا تھا، لیکن اس نے پھر بھی میرے احکامات کو پورا کیا اور میری اطاعت کی۔ اس طرح 4 قسم کے لوگ ناکام اور لاجواب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ 4 قسم کے لوگ جو ہے پھر ناکام اور لاجواب ہو جائیں گے اور ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور ان کو میرے بھائیو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی جہنم سے یا میرے بھائیو حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو 5 نصیحتیں کی اور کہا کہ اپنے نسلوں کو بھی یہ باتیں پہنچا دے۔ اس دنیا پر مطمئن کبھی نہ ہونا، چونکہ میں جنت میں مطمئن تھا جو کہ ہمیشہ رہنے کی جگہ تھی، لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی اور مجھے وہاں سے نکالا۔ دوسری نصیحت، اپنی بیوی کی خواہشات پر کبھی عمل نہ کرنا کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہوا ہو۔ میں نے اپنی بیوی کی ایسی خواہش پر عمل کیا تھا، یعنی کہ وہ پل کھا لیا تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اس پر مجھے ساری مصیبتیں اٹھانا پڑی۔ تیسری نمبر پر سے کوئی عمل کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ اگر میں نے پل کھانے سے پہلے اس کا انجام سوچ لیا ہوتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔ ایسی چیز یا کام نہ کرو جس کے بارے میں میرے دل میں کھٹکھٹ تھا، میں نے یہ خیال نہ کیا، پھر افسوس اٹھانا پڑا۔ 5 نمبر میں نصیحت، اہم امور میں مشورہ کرو۔ اگر میں نے فرشتوں سے مشورہ کر لیا ہوتا تو یہ انجام نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ سے وہ آدمی محبت کرتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرے اور ذکر کرے۔ میرے بھائیوں، جو دین کا علم حاصل کرے اور ذکر کرے۔